استغفار کو سپر پاور ذکر کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور آف استغفار۔ استغفار کتنا پاورفل ذکر ہے۔ استغفار کو سپر پاور ذکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ استغفار آپ کی ترقی میں بہت نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ استغفار بہت طاقتور دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو آپ کا مقدر بدل سکتا ہے۔ یہ آپ کو اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات میں بے شمار راز رکھے ہیں، ایسے راز جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یا وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جتنا چاہے ظاہر کر دیتا ہے۔ ان رازوں میں سے ایک راز استغفار بھی ہے جس میں ایسی اندیکھی طاقتیں ہیں۔ یقین مانیں کہ استغفار کی طاقت کسی انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ استغفار پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور کتنے راز اس میں پوشیدہ ہیں؟ اس کی اہمیت اور فضیلت کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو استغفار سے آباد اور شاد کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ مگر استغفار صرف معافی مانگنے کا نام نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی برکت سے معافی تو ملتی ہی ہے، مگر اس کے اندر خود ایسی برکات موجود ہیں جو آپ کی حاجات کو پورا کرنے اور آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ استغفار کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ استغفار دلوں کو صاف کرنے، گناہوں کو دور کرنے اور اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی رحمت اور برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ استغفار خوشحالی اور کامیابی کے جوہر رکھتا ہے۔ استغفار اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے آپ کو مشکلات پر قابو پانے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور خوشگوار و بہترین زندگی گزارنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ استغفار اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اسے سپر پاور کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی کوئی نیکی ان گناہوں کا کفارہ بننے کو نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے، تاکہ ایسا انسان جیتے جی گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے پھرے اور گناہوں کے بوجھ تلے نہ دبا رہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، میری ملاقات سے پہلے میں اپنی مخلوق کو ان کی جانوں پر کیے گئے ظلم یعنی گناہوں کو صاف اور معاف کر دوں۔ اللہ تو ہر وقت ہر گھڑی ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم گناہ تو کیے جا رہے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جسمانی طور پر مضبوط ہوں، آپ کا جسم مصائب و آلام اور آفات و امراض سے محفوظ رہے تو استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حوادث زمانہ اور آزمائش و فتن سے معمون رہیں تو استغفر اللہ کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین موسلا دار بارش سے سیراب ہو اور اولاد صالح، مال حلال اور کشادہ رزق آپ کا مقدر ٹھہرے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رفع درجات، نیکیوں میں اضافہ اور برائیوں سے نجات نصیب ہو تو استغفر اللہ ہی اس کا واحد راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے عمل نامے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلہ کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہو۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہو اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہو۔ استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی استغفار کا اہتمام کر لے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے اور ہر مشکل سے نجات کا راستہ نکال دیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ استغفار کی پابندی وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ اگر غور کیا جائے اور سمجھا جائے تو استغفار بہت عظیم نعمت ہے، قدردانوں کے لیے یہ کسی سرمایہ سے کم نہیں۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کی برکت سے نہ صرف اس کی گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے انعامات کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بکثرت استغفار کے بہت طاقتور فضائل مذکور ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں۔ خود قرآن مجید میں بھی استغفار کے بارے میں متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو تو استغفار سے کسی بھی انسان کی تقدیر مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ استغفار کا قرآن مجید میں کم و بیش 70 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ کیا شان ہے استغفار کی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کفار کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو تو ان کے مقابلے میں میدان جہاد سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن استغفار کی یہ خوبی ہے، اس کی یہ برکتیں ہیں اور اس کی یہ تاثیر ہے کہ اس سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ جب اتنے بڑے گناہ کی معافی مل رہی ہے تو دوسرے گناہوں کی معافی تو بہت ہی آسان ہے۔ کوئی لمحہ استغفار کے بغیر مت جانے دیں، اس کے نتیجے میں زبردست اثرات آپ کی زندگی پر پڑیں گے۔ جو مشکلات آپ کی زندگی میں ہر وقت ڈیرے ڈالے ہوئے تھیں وہ ختم ہو کر خوشحالی کے دروازے کھول دیں گی۔ کبھی پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں، ان سے کیسے نجات مل رہی ہے۔ کبھی مایوسی کا سایہ منڈلا رہا تھا، اب آپ کے اندر امید پیدا ہو رہی ہے۔ کبھی آپ کی زبان پر ہر وقت گلے شکوے رہتے تھے، اب جیسے آپ کی کایا پلٹ رہی ہے۔ کبھی آپ اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار اپنے نصیب کو ٹھہراتے تھے، اب دیکھیں گے کہ جیسے آپ کا سویا نصیب جاگ رہا ہے۔ کبھی آپ خوش رہنا بھول چکے تھے، اب جیسے زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ کر آ رہی ہیں، جس کا تجربہ آپ ضرور کریں گے اور 100% گارنٹی کے ساتھ کریں گے۔ آپ خود استغفار کا وظیفہ کر کے دیکھیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ استغفار کو دن میں 2000 مرتبہ کا معمول بنا لیں، ورنہ اپنی سہولت کے مطابق جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہا کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد ہر وقت استغفار کرتے رہا کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ استغفار کے اثرات آپ پر کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کیسے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار استغفار کا حکم دیا۔ ایک جگہ فرمایا اللہ سے معافی مانگو کیونکہ اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات استغفار میں چھپے خزانوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اندر سمیٹتی ہیں۔ استغفار اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو موت سے پہلے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ استغفار سے پوری زندگی کے مسئلے مسائل، دکھ اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے یعنی استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے جو اس کے مقاصد میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں۔ استغفار کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جنت کی کنجی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور آفات کو دور کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ کی برکت سے زندگی میں بہاریں، رونقیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، غربت، تنگ دستی، محتاجی، فقر و فاقہ سے نجات ملتی ہے۔ استغفار آخرت میں درجات بلند کرتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ کا غضب دور ہوتا ہے۔ استغفار بہت خاص چیز ہے، یہ مومن کے لیے ہتھیاروں میں ایک طاقتور روحانی ہتھیار ہے۔
جو ہمیں دین اور دنیا کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں اور روحوں کو صاف کرنے، ہماری گناہوں اور خطاؤں کو معاف کروانے، ہمارے ایمان اور تقوی کو بڑھانے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے، برکت اور رزق کے دروازے کھولنے اور دنیا میں ہماری مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ استغفار زندگی بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم استغفار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ ہماری زندگی میں بہت گہرا اور مثبت اثر ڈالتا ہے، جس سے ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں استغفار کو اپنا ہر وقت اور ہر لمحے کا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائے تو کمنٹ میں لکھیں یا غفار اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کا عہد کریں۔